میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اسلام کو اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت یہ روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی سب سے زیادہ اچھے سے اچھے بنا دیں گے، اور اس کی آخرت کی ہر گھاٹی عافیت کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اس کی موت آسان ہو جائے گی، قبر جنت کا باغ بن جائے گی، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی، رسوائی سے بچ جائے گا، عمل نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں اور اللہ کی رضا میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دین اتارا ہے، اور جو کوئی بھی دنیا میں بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا تو سب سے پہلے اللہ اس کی دنیا کو نتیجتاً اجاڑ دیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے، ہماری اطاعت سے اور ہمارے دین سے اعراض کرے گا، منہ موڑ کر اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر چلے گا، فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ اجاڑیں گے اور موت مشکل ہو جائے گی، قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی، اور قیامت کے دن میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، اور پل صراط پر سے کٹ کر آدمی جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کی کامیابی کا راستہ صرف دین کا راستہ ہے، اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں نبی اور ان کے ماننے والے تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے، ساز و سامان کی کمی کے ساتھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد پر ان کو نتیجتاً چمکا دیا، اور نبی کی مخالفت پر آنے والے اور نبی کے ساتھ دشمنی کرنے پر آنے والے ہر زمانے میں زیادہ بھی رہے، اور ساز و سامان کے اعتبار سے بہت زیادہ اسباب اور وسائل میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ان کو اجاڑ دیا اور ان کو ناکام کر دیا، اور اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ ان کو نانی یاد آ گئی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی ہوئی اور گناہوں کے کام ہوئے، جس کی بنا پر اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فحشے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین کے اندر میں دسایا، کسی کو پانی میں ڈبایا، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہی لوگ ظالم تھے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور آخر میں اللہ کی پکڑ کے شکار ہوئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کبھی آپ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے اور ناکامی کی بنیاد بے دینی ہے۔ یہ سمجھنا بھی ہے، پوری امت کو سمجھانا بھی ہے، اور ساری انسانیت میں یہ سمجھ پیدا ہو جائے، اس کے اسباب دنیا میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں اور جتنے حالات ہیں، جن چھوٹے بڑے اسباب میں روز روزی روٹی کی تلاش میں لوگ لگتے ہیں،
تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، حکومت ہے، سائنس ہے، یہ سارے اسباب ہیں جس میں لوگ ٹکتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں جتنے حالات انسانوں پر آتے ہیں، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، مالداری کا ہو، غریبی کا ہو، بیماری کا ہو، تندرستی کا ہو، راحت کا ہو، تکلیف کا ہو، یہ حالات ہے۔ تو یہ اسباب اور حالات یہ تو نہ تو کامیابی کے لیے ہے اور نہ تو ناکامی کے لیے ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر آزمانا چاہتے ہیں، اچھا برا حال اس پر ڈال کر کے آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ حکم پر جیتا ہے یا خواہش پر چلتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے جو نبیوں والا راستہ ہے، سارے نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آتے ہیں اور احکامات کو پورا کرنے کا اپنا طریقہ بتلاتے ہیں۔ اور خواہش والا راستہ، منوانی والا راستہ فرعون، شداد اور حامان کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، وہ کامیابی والا راستہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہر ایک کو آزمائش کے لیے ان اسباب سے اور ان حالات سے گزارتے ہیں کہ ان اسباب اور حالات میں حکم پر چلتے ہیں یا خواہش پر چلتے ہیں۔ اگر حکم پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خواہش پر چلیں گے تو نتیجتاً ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ان کے افراد کے اور قوموں کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یہ دونوں حکومت میں رہ کر چمک گئے، کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف فرعون اور نمرود کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی اور یہ دونوں اپنی حکومت میں ناکام ہو گئے۔ اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ حکومت ایک برتن ہے، اس برتن میں کامیابی ناکامی جو آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ کامیابی کے آنے کا راستہ حکومت میں حکم پر چلنا ہے، اور ناکامی کے آنے کا راستہ خواہش پر چلنا ہے۔ جو حکومت کے چھوٹے بڑے نقشے میں خواہش پر چلے گا وہ نتیجتاً ناکام ہو جائے گا، اور جو حکم پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مال قارون کو عطا فرمایا اور اس کو مال کے ساتھ زمین میں دسایا، اور قیامت تک یہ دستا ہی چلا جائے گا۔ دوسری طرف مال اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور اتنا مال عطا فرمایا کہ ان کے انتقال پر ان کے وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے سونے کی اینٹوں کو کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ لیکن اتنا سارا مال کے باوجود بھی یہ ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اتنا بڑا مال نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، فرمایا مال بھی حلال ہے اور آدمی بھی نیک ہے تو کیا گھبرانے کی بات ہے؟ کیا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے؟ کتنا بھی مال کسی کے پاس میں ہے لیکن حلال طریقے سے ہے، اور آدمی بھی نیک ہے، اس کا مصرف جانتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قارون کو مال دیا تو زمین میں دسایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مال دیا تو اللہ نے ان کو چمکایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا کہ مال کے نقشے میں جو حکم پورا کرے گا اللہ اس کو عبد الرحمن ابن عوف کی طرح چمکا دیں گے، اور جو مال کے اندر میں حکم کو توڑے گا قارون کی طرح اللہ اس کو ناکام کرے گا۔ تجارت قوم شعیب کے پاس تھی اور تجارت مہاجرین مکہ کے پاس تھی، تو مہاجرین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں چمکا دیا اور قوم شعیب کو اللہ نے تجارت کی منڈیوں میں اجاڑ دیا۔ باغات انصار مدینہ کے پاس تھے رضی اللہ عنہم کے پاس، اور اللہ نے ان باغات میں ان کو چمکا دیا۔ آج تک ساری دنیا کے لوگ مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں، اللہ نے اتنی برکت اس میں عطا فرمائی اور ان کو چمکایا۔ اور دوسری طرف قوم سبا کے پاس میں باغات تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجاڑ دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے یہاں کامیابی کا سبب صرف دین ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے راستے سے جو محنت ہے کہ جو مسلمان جس شعبے میں ہیں اور جس حال میں ہیں اس حال میں یہ حکم پر چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا فرما لے۔
تو جب حکم پر یہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس شعبے میں رکھ کر اس کو کامیاب کر دیں گے.